مولانا محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام قابل عزت احترام سامعین مکرم، حدیث مبارکہ فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى جو ہماری ان دروس کی بنیاد ہے کہ چاہیے کہ آدمی سر اور جو چیزیں سر سے متعلق ہیں ان کی حفاظت کرے۔ انہی میں سے آج ایک چیز جس کا ذکر ہوگا وہ ہے کان کی حفاظت۔ کان کی حفاظت بھی اسی طرح اہمیت رکھتی ہے جس طرح زبان کی اور دیگر اعضاء کی حفاظت۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، تاکہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے بغیر سمجھے اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت میں کھیل کی باتوں سے وہ سب چیزیں مراد ہیں جو اللہ تعالی کی یاد سے ہٹانے والی ہیں، مثلا فضول قصہ گوئی، جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، جھوٹے لطیفے بیان کر کے لوگوں کو ہنسانا۔ اسی طرح یہ بات اس سے ماقبل جھوٹ کے بیان میں گزر چکی ہے کہ جو آدمی جھوٹ بول کر مذاق کرے اور لوگوں کو ہنسائے تو وہ اس کے لیے آخرت میں بڑے شدید عذاب کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح گانے بجانے اور دیگر وہ واہیات، مشعلے اور غیر محرم کی آوازیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے کانوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ناپسند ہیں، ملعونان ہیں، یعنی لعنت والی وہ آوازیں ہیں۔ ایک آواز مزمار عند نعمہ، نعمہ یہ اس ہر چیز کو شامل ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جس رب نے یہ اولاد دی ہے، جب یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ فرمایا خوشی کے موقع پر میوزک، گانا بجانا اور لو و لعب، یہ جو آواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ملعون ترین آواز ہے۔
اور اسی طرح ورنۃ عند مصیبہ، اور مصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز. کوئی فوت ہو جاتا ہے اس پر جو عورتیں بین کرتی ہیں، اس میں بھی عورتیں بعض دفعہ اس آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ ایسا تھا، یہ خاندان میں یوں تھا، یہاں تھا، اس میں بہت سارا جھوٹ بھی بول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، ملعون ترین آواز ہے. نعمت کے وقت، خوشی کے وقت میوزک کی آواز اور غم کے موقع پر جو ہے وہ بین کی آواز، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ترین آوازیں ہیں. تو ان سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات ذکر فرمائی ہیں، ان کے اندر ایک علامت یہ بھی ہے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی باندیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. یعنی اہل دین کو وہ پروٹوکول جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ پروٹوکول ان گانے بجانے والیوں کو، اور اسی طرح یہ جو ہر گناہ کے راستے پر لوگوں کو لانے والیاں، وہ جس انداز میں بھی ہو. ایک وسیع آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈراموں کی شکل میں ہو، فلموں کی شکل میں ہو. جس انداز میں جو غیر محرم عورتیں آتی ہیں، اب ان کو اس قدر پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ان کے لیے ایک پیرنی کا درجہ رکھتی ہیں. یاد رکھیے پیارے آقا علیہ السلام نے جو علامات قیامت ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ گانے والی باندیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر انہی ڈراموں کے ذریعے کیا نکاح کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا طلاق کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا دیگر شرعی بہت ساری چیزوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ حتیٰ کہ بچیوں کے ذہنوں کے اندر یہ کنسیپٹ ڈال دیا گیا دوپٹے سے تمہارا کیا تعلق ہے، برقع اور نقاب تو بہت دور کی چیز ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے دنیا آخرت میں بربادی کا ذریعہ ہیں، انہی میں سے یہ گانا بجانا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. انتہائی جھوٹ پر مبنی ہے ان کا یہ قول، اور ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے قابل ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سننا سنانا یہ روح کی غذا ہے. کبھی آپ قرآن کی تلاوت کو اس نیت سے اور اس توجہ اور دھیان سے سنیے کہ خاص طور پر ہمارے جو امام کعبہ ہیں الشیخ عبد الرحمن السدیس یا سعود بن ابراہیم الشریم، یہ وہ آوازیں ہیں، یہ وہ عظیم ترین آوازیں ہیں. ان کی آواز میں جب آپ قرآن سنیں گے آپ کو یوں لگے گا جیسے ابھی قرآن ایک تسلسل کے ساتھ اتر رہا ہے اور ہم اس کو سنتے چلے جا رہے ہیں. اس قرآن کی آواز کو اترے ہوئے، اس آئین آیات کو اترے ہوئے 1445 سال، ایک طویل عرصہ، یعنی 14 صدیاں گزر چکی ہیں. 15ویں صدی جاری ہے، اس کے باوجود اس کی آواز کے اندر کتنی تازگی ہے، اس کی آواز کے اندر کتنا عروج ہے، اس آواز کے اندر کتنی کشش ہے. اس کے مقابلے میں ان رنڈیوں کے گانے، اس کے مقابلے میں اس طرح کی آوارہ عورتوں کے گانے کیا حیثیت رکھتے ہیں. ایک رتی برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام کے اندر جو عروج رکھا ہے، اس کی آواز سے اپنے کانوں کو معطر کرنا، اس کی آواز سے اپنے کانوں کو لطف اندوز کرنا، یہ کس قدر اہم ترین ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کس قدر عظیم انداز ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اب یہ بالکل برابر سرابر چلتے آ رہے ہیں. ہر آیت کے آخر میں
ہا الف ہا کے الفاظ ہیں، بالکل ایک تسلسل اور ایک بیلنس کے ساتھ۔ اسی طرح اور آیات کو اٹھا لیجئے، والسماء والطارق وما ادراک والطارق النجم الثاقب، اب یہ ایک تسلسل کے ساتھ آواز چلتی آ رہی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اب یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر حرف، قرآن مجید کا ہر نقطہ، یہ میرے اور آپ کے کان میں پڑنے والا، کان سے دل میں اثر کرنے والا، یہ وہ عظیم اللہ کا کلام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی کسی چیز سے میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس چیز کے جو خود مجھی سے نکلی ہے، یعنی میرا کلام۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بارہا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے میں نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ چیز بتائیے، وہ نسخہ بتائیے جس کے ذریعے ہم آپ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ نے جواب دیا، احمد میرا کلام، احمد میرا کلام، اے احمد ابن حنبل میرا کلام وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو جب تم سنتے ہو کان سے وہ سیدھی تمہارے دل کے اندر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے تمہارے دل کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر گانے کی آواز، اس کے مقابلے میں غیر محرم کی آواز، یہ چیزیں اگر ہمارے کانوں میں جائیں گی تو مت اس چیز کا دھیان کیجئے کہ یہ فوراً جا کر اثر کرے گی دل پر، اور دل کے اندر میل پیدا کرے گی، دل کے اندر وہ اندھیرے پیدا کرے گی جس سے انسان ایمان کے نور سے ایک دن محروم ہو جائے گا، اور وہ کہہ بیٹھے گا یہ کفریہ الفاظ کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ روح جس رب نے بنائی ہے، جس رب نے روح بنائی ہے، جس رب نے جسم بنایا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کی ساری غذائیں اور اس کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے، اور یہ جسم مٹی سے بنا، اس کی ساری غذائیت جسمانی مٹی سے اگا دی، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دالیں ہیں، اور کس قدر وہ نعمتیں ہیں جو مٹی سے اگائی ہیں، ان کا تعلق جسم سے ہے، جسم بھی مٹی سے، اور اس کے لیے جو غذائیں ہیں، جو نعمتیں ہیں وہ بھی مٹی سے۔ اس کے مقابلے میں روح پوچھا گیا، یسألونک عن الروح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، اور رب کا امر کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ تو جس رب نے اپنا امر اس جسم میں اتارا روح کی شکل میں، اس روح کی غذا کو بھی قرآن مجید کی شکل میں 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا۔ تو یہ روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا، فرمائیے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ جو آدمی یہ بات کہتا ہے یا یہ نظریہ رکھتا ہے، اس کا نظریہ بھی کفریہ ہے، اس کے یہ الفاظ بھی کفریہ ہیں، کیونکہ روح رب نے پیدا کی ہے۔ رب سے بہتر کون اس کی غذا کو جان سکتا ہے؟ اور وہ 23 سال کے عرصے میں آئی قرآن مجید کی شکل میں، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کی آواز سے اپنے کانوں کو معطر رکھنا، اپنے ایمان کو بڑھانا، یہ اصل وہ امانت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں جو لوگ گانے کے شیدائی ہیں، وہ ایک سے دوسری مرتبہ نہیں سننا چاہتے، ہم پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اب کوئی نیا ہونا چاہیے، کوئی نیا ساز ہو، کوئی نئی سوز ہو، کوئی نیا انداز ہو۔ اور میں نے عرض کیا قرآن مجید کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کوئی نیا کلام لاؤ، کوئی نیا انداز لاؤ، وہی قرآن 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا پر نازل ہوا، آج بھی اس کی آواز کی تازگی اسی طرح ہے جیسے نازل ہوا تھا۔ تو کانوں کی حفاظت، غیبت سے کانوں کی حفاظت، اسی طرح جھوٹ کے سننے سے بھی کانوں کی حفاظت، کسی پر لگنے والے الزام کے سننے سے بھی کانوں کی حفاظت، مروجہ قوالی وغیرہ کا سننا یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی کانوں کی حفاظت۔ اسی طرح دوسروں کی راز کی باتیں سننا، ان سے بھی اپنے کانوں
یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دو بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ امی ابو بات کر رہے ہیں، یہ کان لگا کے دروازے سے سن رہا ہے. دو میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بھائی چھپ کر دیور سن رہا ہے. تو یہ چھپ کر یہ باتیں سننا، دوسروں کی راز کی باتیں، یہ بھی جو ہے نا کانوں کی حفاظت سے متعلق ہے کہ کانوں کو ان چیزوں سے بھی محفوظ رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کانوں کو ہر طرح کے اس گناہ سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا تعلق کانوں سے ہے. اور روح کی غذا جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی کثرت سے تلاوت نصیب فرمائے.